صلوات بالمحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے. ایک دن گھر میں آئے نبی بولے کہ ذوف طبیعت ہے. پاس میرے آؤ زہرا، پاس میرے آؤ زہرا، تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے نبی میری دختر لے آؤ یمنی چادر، جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں پائے سکوں قلب مضطر. دیکھ کے والد کی صورت، دیکھ کے والد کی صورت، دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ردا جو اوڑھ کے لیٹے نبی کچھ ہی دیر نہ گزری تھی. گھر میں آئے مولا حسن بولے یہ ہے خوشبو کیسی. تحت کسا یوں لگتا ہے، تحت کسا یوں لگتا ہے، کرتے ہو جد گویا میرے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نے کلام، نانا آپ پہ میرا سلام. گرچہ اجازت مل جائے تحت کسا جائے غلام. بولے نبی آ جاؤ حسن، بولے نبی آ جاؤ حسن، تم میرا عکس ہو نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا آ پہنچے شہ کرب و بلا. بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا. بولی ملکہ روز جزا، بولی ملکہ روز جزا، یہ سچ ہے میرے دل کے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے سخن یہ زہرا کا بولے نبی سے شہ بطحا. کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر کسا. بولے نبی تو مجھ سے ہے، بولے نبی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں میرے حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پہنچے حسین بھی تحت کسا، وقت ابھی کچھ گزرا تھا. فاتح خیبر آ پہنچے، بولے مجھے ہے یوں
لگتا، چادر کے نیچے وہ ہے، چادر کے نیچے وہ ہے، ڈھونڈتے ہیں جنہیں میرے نین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ سن کے کلام شیر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا، آپ کے بچے اور نبی اس دم سب ہے تحت کسا، علم و ادب و طہارت کے، علم و ادب و طہارت کے، گویا ہے مرج البحرین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولے علی پیمبر سے ابر کرم جو ادھر برسے، میں بھی آپ کے پاس آؤں، شہر کو نسبت ہے در سے، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں، آپ کے اور میرے مابین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولا قرآن سے یوں قرآن، آؤ اے کل ایمان، ایک ہی نور ہے دونوں کا، ایک ہے نبی ایک امام زمان، تحت کے ساتھ تم بھی آؤ، تحت کے ساتھ تم بھی آؤ، فاتح خیبر بدر حنین، اللہ محمد علی فاطمہ۔ آ گئے تحت کے ساتھ جو علی، کہنے لگی تب بنت نبی، بابا آپ پہ میرا سلام، آؤں کیا اندر میں بھی، تب یہ حبیب خدا نے کہا، تب یہ حبیب خدا نے کہا، آ جاؤ میری نور عین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ زیر کے ساتھ جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن، بولا فرشتوں سے یہ خدا، تحت کسا ہے جتنے بدن، میں نے بنائی ان کے لیے، میں نے بنائی ان کے لیے، عرش و فرش کی زیب و زین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولا خدا سے جبرائیل، اے عالم کے وکیل و کفیل، ان میں چھٹا میں بل جاؤں، گر ہو اجازت رب جلیل، فرش زمین پہ جاؤں میں، فرش زمین پہ جاؤں میں، پا جاؤں قرب سبتین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ آئے زمین پہ جبرائیل، بول نبی سے یہ فخر خلیل، آپ پہ بعد درود سلام، فرماتا ہے یہ رب جلیل، اہل کسا کی محبت میں، اہل کسا کی محبت میں، خلق کیے اس نے کونین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اس کے بعد ہے فرماتا، رزق کو آپ سے دور رکھا، اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا، اہل بیت کی خلقت پر، اہل بیت کی خلقت پر
نازا ہے رب الحرمین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. تب یہ حبیب خدا نے کہا پڑھے جو کوئی حدیث قصہ جتنے وہاں ہوں گے مومن سب کی ہوگی قبول دعا. قسم ہے مجھ کو رسالت کی قسم ہے مجھ کو رسالت کی پائیں گے شیعہ سکھ اور چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خوشنودی امام نکی آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آئے مولا نکی ہے آئے مولا نکی ہے آئے مولا نکی ہے آئے مولا نکی ہے. خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ. آئے پاک سخی ہے آئے مولا نکی ہے آئے مولا نکی ہے آئے مولا نکی ہے آئے مولا نکی ہے. وہ جو چاہے کر کے دکھائے علم لدونی کے مالک ہو جو مرضی مولا نکی کی راضی اس پہ خالق. ریت اٹھائے ریت اٹھائے ریت اٹھائے سونا بنائے ریت اٹھائے سونا بنائے ایسے رب کے ولی ہے. آئے مولا نکی ہے آئے مولا نکی ہے آئے مولا نکی ہے آئے مولا نکی ہے. شیروں کو جب چھوڑا تھا کہ کھائے مولا نکی کو گھٹنے ٹیک کے شیروں نے بھی تھا یہ بتایا سبھی کو. جاہلو ہم بھی جاہلو ہم بھی جاہلو ہم بھی شیر ہے لیکن شیر ہے لیکن جاہلو ہم بھی شیر ہے لیکن مولا شیر جری ہے. آئے مولا نکی ہے آئے مولا نکی ہے آئے مولا نکی ہے آئے مولا نکی ہے. رکھ کے منہ میں پتھر مولا کر دے عطا جو کسی کو چوس کے پتھر آدمی وہی بانٹے علم سبھی کو. حیدر بیٹے حیدر بیٹے
خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ خوشیاں مناؤ گھر کو سجاؤ ایسے پاک سخی ہے آئے مولانا کی ہے آئے مولانا کی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يومه يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کنیزان زہرا سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ماہ ذی الحج کی تمام گزری ہوئی خوشیاں اور آنے والی خوشیوں کی مبارکبادی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں اور خصوصی طور پر آج کی شب ہم جس جشن کے لیے جمع ہوئے ہیں امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر میں اپنی جانب سے اور آپ تمام لوگوں کی جانب سے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں مبارکبادی پیش کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دیکھیں خداوند کریم نے قرآن مجید میں ہم سے اور آپ سے یہ تقاضا کیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے پیغام بھجوا کر کہ اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اجر رسالت کچھ دینا چاہتے ہو تو صرف یہ دے دو کہ میرے اہل بیت سے میرے قرابت دار سے مودت کرو محبت کرو۔ یہ ایک ایسی عظیم چیز ہے محبت اہل بیت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے جس کا ہم اور آپ زندگی بھر اگر شکر ادا کریں تو شاید شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ محبت اہل بیت ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمیں اور آپ کو طاغوت سے بچاتا ہے، ہمیں سرکشی سے دور رکھتا ہے۔ محبت اہل بیت ایک ایسی دولت ہے جو ہمیں اور آپ کو گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھتی ہے۔ عشق امیر المؤمنین ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسا نور ہے جو کبھی ہم کو اندھیرے میں گمراہ نہیں ہونے دیتا، ہر اندھیرے میں روشن چراغ بن کر جو ہماری ہدایت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ علی کا عشق ہے، امیر المؤمنین کی ولایت ہے، اور اسی ولایت پر ہم اور آپ ناز کریں کیونکہ پروردگار عالم نے یہ جو ولایت اور معرفت ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی فرماتے ہیں معرفت آل محمد براءت من النار وحب آل محمد جواز علی الصراط
وولایت آل محمد امان من العذاب، یعنی اہل بیت کی معرفت جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، اہل بیت کی محبت پل صراط سے گزرنے کا پروانہ ہے، اور اہل بیت کی ولایت عذاب جہنم سے امان کی ضمانت ہے۔ کتنا بڑا یہ جملہ ہے جو اہل بیت کی ولایت کے لیے، اہل بیت کی محبت کے لیے، کہ پل صراط بھی آسانی سے پار ہو جائے گا انسان جس کے پاس ولایت ہوگی، اور اس کو جہنم کے عذاب سے نجات کا پروانہ بھی مل جائے گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت بات کہی، مولا فرماتے ہیں کہ رحم کرے اللہ، دیکھیں دعا کر رہے ہیں مولا، اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جو کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو ہم سے دور نہیں جانے دیتے، وہ لوگوں کو ہم سے دور نہیں کرتے۔ ان کے حق میں امام صادق دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں پر رحم نازل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی محبت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک سوال انسان کر سکتا ہے ان جنرل کہ کیوں ہم اہل بیت سے محبت کریں؟ بہت سارے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو جواب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت قرآن کا فرمان ہے، اہل بیت کی محبت نبی کا حکم ہے، اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے، اہل بیت کی محبت وہ ہے کہ جس کے لیے نبی کریم نے جناب ابو ذر، جناب سلمان اور جناب مقداد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے سلمان، اے ابو ذر، اے مقداد، میری جو قرابت دار ہے، میرے جو اہل بیت ہے، میرے جو گھر والے ہیں، ان کی محبت ہر مومن اور مومنہ پہ واجب ہے، یعنی نبی نے واجب قرار دیا۔ اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں، بہت خوبصورت سا جملہ، نبی کہتے ہیں کہ جو میرے بعد میری اطرت سے، میرے قرابت دار سے، میرے اہل بیت سے تعلق رکھے گا، رشتہ رکھے گا، محبت کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک مقام پہ فرمایا نبی کریم نے، جان لو کہ یہی وہ اہل بیت ہے جو حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں۔ اہل بیت ہی وہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے، ہم حق اور باطل میں تمیز کر پاتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک سوال یہاں ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اہل بیت کی محبت اتنی اہم ہے اور اس قدر اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، تو کیا کوئی ایسا کام ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے دلوں میں یا اپنے نسلوں میں اہل بیت کی محبت کو پروان چڑھا سکتا ہے؟ جی ہاں، بہت ساری چیزیں بتائی گئی، میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں، 2 سے 3 آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلا یہ کہا گیا کہ اگر اپنی نسل کے اندر اہل بیت کی محبت کو داخل کرنا چاہتے ہو تو ماؤں سے مخاطب ہو کر یہ کہا گیا کہ جب مائیں حمل سے ہوں، جب ان کے شکم میں معصوم بچہ پروان چڑھ رہا ہو، تو مائیں یاد رکھیں کہ 4 مہینے کا جب بچہ شکم میں ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سننے کی طاقت آ جاتی ہے، وہ سننے لگتا ہے، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے سنائی دے۔ لہٰذا ایسی مائیں جن کے شکم میں 4 مہینے کا بچہ ہے، ان کو حکم دیا گیا کہ اب تم تلاوت قرآن زیادہ سنو، زیادہ کرو، اور زیادہ سے زیادہ تم مجلسوں میں جاؤ، تم محفلوں میں جاؤ، تم اہل بیت کی منقبت کو سنو، تم اہل بیت کے غم میں لکھے گئے نوحے اور مرثیے کو سنو، جس کے ذریعے سے تمہارے شکم میں جو بچہ ہے اس کے دل کے اندر شکم سے ہی اہل بیت کی ولا کا چراغ جل جائے۔ پہلی بات۔ دوسری چیز کہا گیا کہ جب دنیا میں بچہ آ جائے تو آ جانے کے بعد بھی ہر وقت ایک دعا کیا کریں، خدا بندے کریم میرے بچے کو کچھ دے نہ دے، ولا دے دے، کس کی؟ اہل بیت کی۔ محبت عطا کر، کس کی؟ اہل بیت کی۔ لہٰذا
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر عرض کرتے ہیں کہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، 5 لوگوں کی دعا اللہ فوراً سن لیتا ہے۔ ایک سب سے پہلا مولا نے کہا کہ امام عادل، اگر عادل امام ہے وہ دعا کر دے اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا مولا نے کہا مظلوم کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تیسرا مولا نے کہا مومن کی دعا مومن کے حق میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ چوتھا مولا نے کہا اگر باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگے تو وہ دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، یعنی بیٹے کے حق میں اگر باپ دعا کرے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کیا کرے۔ پھر اس کے بعد 5واں مولا نے فرمایا اگر والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں تو اولاد کے حق میں والدین کی دعا فوری قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا کیا کیا جائے، ہر وقت اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، خدایا ہماری نسلوں کو عزادار بنا کر رکھنا، معبود حقیقی دنیا میں ولایت جیسے دی ہے آخرت میں شفاعت نصیب کرنا، جس طرح تو نے ایمان پر زندگی دی ہے خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یہ جو ولایت سے اہل بیت کی دولت ہمیں ملی ہے اسے قبر تک ساتھ لے جانے کی توفیق ہمیں عنایت فرمانا۔ پھر اس کے بعد کہا تیسرا کام والدین کی عادت اور ان کی فطرت اور ان کے اخلاق کا اثر بھی اولاد پر جاتا ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ کہا گیا کہ اگر اپنی اولاد کے اندر ولایت اہل بیت کو بڑھانا چاہتے ہو تو جب وہ دنیا میں آ جائے تو اسے آب فرات سے گٹی پلائی جائے۔ گٹی سب پلاتے ہیں نا، ہمارے یہاں بہت عام سی بات ہے یہ گٹی، ایسا نہیں کہ کسی کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو۔ گٹی آب فرات سے پلائی جائے، اور آب فرات سے گٹی پلانے کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں یقین ہی نہیں کر سکتا اس بات پر کہ کسی نومولود کو فرات سے گٹی پلائی گئی ہو یا فرات کا پانی اس کے سر پر اور اس کے چہرے پہ ملا گیا ہو اور وہ ہم سے محبت نہ کرے، پاسبل ہی نہیں ہے امام فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا آب فرات، نہر فرات سے اسے گھٹی پلائی جائے تاکہ اس کے اندر اہل بیت کی محبت ہو۔ اور اس کے بعد 5ویں چیز جو کہی گئی وہ کیا کہ خاک شفا، ظاہر ہے ہماری زندگی ہی خاک شفا ہے نا، وہ خاک شفا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کسی شاعر کا جملہ بھی ہے کہ زیر و زبر میں جب کبھی آئی ہے زندگی، عباس بن کے موت پہ چھائی ہے زندگی، اور دنیا کے ہر طبیب نے جب دے دیا جواب، خاک شفا سے ہم نے بچائی ہے زندگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ خاک شفا عشق جو ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، اور جو خاک شفا سے عشق ہمارے اندر ہے اس کے لیے بھی شاعر یہ کہتا ہے کہ محفل نور میں جنت کی ہوا ملتی ہے۔ یہ محفل ہے نا، محفل نور میں جنت کی ہوا ملتی ہے، ہم عزاداروں کو زہرا کی دعا ملتی ہے اثر کتنا تیری خاک میں اے کرب و بلا، ساری دنیا کے مریضوں کو شفا ملتی ہے، ساری دنیا کے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ ایک عجیب سی کشش ہے خاک شفا میں، پروردگار عالم ہم سب کو کربلا بار بار جانا نصیب کرے انشاءاللہ۔ اب ایک اور بات جی، خاک شفا سے اگر گٹی پلائی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خاک شفا سے جب کسی بچے کو گٹی پلائی جاتی ہے تو وہ بچہ آفت و بلیات سے، مصیبتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، اسے ایک الگ سی نظر کرم اس پر کی جاتی ہے جسے خاک شفا کی گٹی ملتی ہے، اور خاک شفا سے گٹی پینے کے بعد وہ بچہ اپنے دل میں اہل بیت کے عشق کو محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا گھرانہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھرانوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں کچھ آئے نہ آئے نام حسین پر یا حسین کہتے ہوئے ماتم کرنا ضرور آتا ہے، اور نام علی پر نعرہ لگاتے ہوئے ہاتھ بلند کرنا ضرور آتا ہے، کیونکہ ہمارے گھرانے میں ہمیشہ بچوں کو خاک شفا کی گٹی دی جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اب ایک اور تیسرا سوال یہاں پر کہ جب اہل بیت کی محبت اتنی اہم ہے تو اس کو کیسے بڑھایا جائے، اور پھر تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کی محبت اگر کسی کے اندر ہے، کسی دل میں اہل بیت سمائے ہوئے ہیں، تو پھر
اس پر کیا کرم ہوگا, کیا عنایت ہوگی. بڑی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. 1 سے 2 حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گی. سب سے پہلی حدیث امام صادق کی, اور اس ایک حدیث پر ہی امام کی ذات پر قربان ہونے کا جی چاہتا ہے. خدا کی قسم, مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم انہیں اپنے گھر کے افراد کی طرح مانتے ہیں. یعنی ہمارے شیعہ جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے, دراصل وہ ہمارے فیملی ممبر کی طرح ہے. اللہ, فیملی ممبرز کی طرح. امام فرماتے ہیں کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. امام کہہ رہے ہیں میری فیملی ممبرز کی طرح ہیں وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت خوبصورت روایت کے ہم سورہ غاشیہ کو پڑھتے ہیں. صحیح, سورہ غاشیہ میں ایک آیت آتی ہے, آیت نمبر 26. اس میں اللہ نے فرمایا انا علینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم, یعنی بے شک ان کو ہماری طرف پلٹایا جائے گا اور پھر ان کا حساب ہمارے ذمے دیا جائے گا. صحیح ہے, ہمارے ذمے ان کا حساب و کتاب ہوگا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس حدیث کی تشریح پوچھی گئی تھی اور مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اس حدیث میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, تو امام نے فرمایا کہ دراصل اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ روز قیامت اللہ ہمارے شیعوں کو ہمارے حوالے کر دے گا. کتنا بڑا کرم ہوگا نا, ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے حوالے کر دیے جائیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ہم اپنی شفاعت سے ان کو نوازیں گے, ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے اور اللہ ہماری شفاعت کو قبول کر لے گا. اور پھر مولا نے فرمایا کہ جہاں جہاں ہمارے شیعہ ہوں گے وہاں وہاں ہم ہوں گے, یا یوں کہہ دیا جائے امام فرماتے ہیں جہاں ہم ہوں گے وہیں ہمارے شیعہ بھی ہوں گے. اور ایک خوبصورت حدیث, امیر المؤمنین غالب علی کل غالب, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا, مولا فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان 8 دروازوں میں سے 5 دروازوں کو صرف شیعوں کے لیے کھولا جائے گا, صرف ان کے لیے کھول دیا جائے گا جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے, جو ہم سے عشق کرتے ہیں, جو ہم سے محبت کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولا امیر المؤمنین سے مخاطب ہو کر, یا علی تم اور تمہارے شیعہ فائزون میں سے ہوں گے, یعنی اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے. پھر فرمایا اے علی تمہارے شیعہ مغفور ہوں گے. پھر فرمایا اے علی جب تمہارے شیعہ روز قیامت محشر کے میدان میں آئیں گے تو ان کا چہرہ نورانی ہوگا, ایک نور نکل رہا ہوگا, چمکدار روشن چہرے کے ساتھ وہ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے. اور اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں, بے شمار ان کے فضائل بیان کیے گئے, اہل بیت کی محبت کے بھی اور جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے بھی. اور آج ہم اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, ہم اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ شہزادی کونین کے ایک بیٹے امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا موقع ہے اور ہم ان کا ذکر کر کے اپنی محبت کا اعلان کرنے جمع ہوئے ہیں. وہ امام ہادی دیکھیں جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا, جن کے لیے نبی کا فرمان ہے کہ تمہیں ان سے محبت کرنی ہے, یہی اجر رسالت ہے. ان میں سے ایک امام ہادی بھی ہیں. امام ہادی کہ جن کی ولادت کی تاریخ ایک روایت سے رجب میں بھی بتائی جاتی ہے اور ایک روایت سے 15 ذی الحج 212 ہجری کو ہے. 212 ہجری دنیا میں آئے ہیں اور 220 ہجری کو امام کو امامت کا درجہ حاصل ہو گیا ہے, یعنی تقریباً کل 8 سال کے تھے جب امام کو امامت کا درجہ حاصل ہوا. 8 سال کی عمر میں درجہ امامت پر فائز ہوئے اور تقریباً 33 ایئرز تک انہوں نے امامت کا منصب
جو ہے سنبھالا ہے، یعنی 220 ہجری سے لے کے 254 ہجری تک، اور ٹوٹل جو ان کی عمر مبارک ہے، ان کی ایج جو بتائی جاتی ہے وہ 42 ایئرز بتائی جاتی ہے۔ ان کے ماجر گرامی کا نام سمانہ مغربیہ ہے۔ کتنی خوش نصیب وہ خواتین بھی ہوں گی نا کہ جن کی آغوش کو اللہ نے امامت کے لیے چنا ہے، امامت ان کی آغوش میں پروان چڑھی ہے۔ یہی وہ امام ہادی ہیں کہ جو دنیا کے مددگار رہے، ہمارے اور آپ کے مددگار ہیں۔ ان کے لیے دیکھیں ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کائنات کا، روز اول سے لے کر آج تک کائنات نے کیا کیا، اللہ کے جتنے بھی نیک بندے تھے ان کے مقابل میں کسی نہ کسی کو لا کر کھڑا کرتے رہے وہ لوگ، صحیح، مگر کہاں ابراہیم اور کہاں نمرود، کہاں موسیٰ، کہاں فرعون، کہاں نبی کریم اور کہاں ابو سفیان، کہاں امیر المؤمنین اور کہاں حاکم شام، کہاں امام حسین کی ذات اور کہاں یزید، اور پھر یہ کہہ دیا جائے کہ کہاں ائمہ کی ذات، کہاں ہمارے امام معصوم اور کہاں حشام، کہاں متوکل۔ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، لیکن دنیا نے یہ کام کیا ہے کہ اہل بیت کے مقابل میں کسی نہ کسی کو لا کر کھڑا کیا، مگر پروردگار عالم نے جتنی دنیا نے کوشش کی کہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے، خدا نے اتنا ہی بلند کیا، اتنی ہی زیادہ عزت سے ان کو نوازتا چلا گیا۔ یہ اللہ کا نظام تھا، اور اللہ کا نظام تو ایسا بھی تھا نا، ہمیشہ سے اللہ کا نظام ایسا تھا کہ دربار ہوگا تو فرعون کا، لیکن قصیدے حضرت موسیٰ کے ہی پڑھے جائیں گے۔ ہاں، دربار ہوگا حاکم شام کا، مگر فضیلت علی کی ہی بیان کی جائے گی، بزم ہوگی ابو سفیان کی، مگر مدح خوانی نبی کریم کی ہی ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دربار ہوگا متوکل کا، لیکن فضائل امام ہادی کے بیان ہوں گے، فضیلتیں اس کے دربار میں امام ہادی کی رونما ہوں گی۔ دیکھیں کتنی اس کے دل میں نفرت آئی تھی۔ امام مدینے کی سرزمین پر پیدا ہوئے اور مدینے کی سرزمین پر ولادت کے بعد وہیں پر زندگی گزار رہے تھے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کر رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، مگر جب کسی نے متوکل سے کہا، آ کر جھوٹا الزام مولا پہ لگایا کہ مولا تو حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور بس عنقریب تجھ پر حملہ ہو جائے گا اور تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ پریشان ہوا کہ کیا جائے امام ہادی کا، اگر وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور اگر حملہ کر دیں گے اور میری حکومت تباہ ہو جائے گی تو مجھے تو کچھ کرنا ہے۔ لہٰذا اس نے پلان بنایا۔ پلان کیا بنایا کہ امام کو مدینے سے اب کہاں بلا لیا جائے؟ سامرا۔ خدا ہم سب کو سامرا کی سرزمین کی زیارت جلد از جلد نصیب کرے انشاءاللہ۔ جب مولا کو سامرا بلانے کا اس نے ارادہ کیا تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام حریثمہ تھا، اس کے ساتھ 300 افراد کو ایک خط لکھ کر بھیجا امام کے حوالے، اور خط میں یہ لکھا تھا متوکل نے کہ بڑا عرصہ ہو گیا آپ کو دیکھے ہوئے، محبت جتائی اس نے، ہاں، اور محبت جتاتے ہوئے کہا آپ کو دیکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، آپ کو دیکھ کر سکون ملے گا، لہٰذا آپ اپنے دیدار کے لیے سامرا آ جائیے۔ بہرحال مولا نے خط کو پڑھا، جانتے ہیں ہاں وقت کے امام ہیں، اس کی ساری مکاریوں کو مولا پہچانتے ہیں۔ مولا نے مہلت مانگی اور اس کے بعد سفر کی تیاری کی۔ سفر کی جب تیاری کر رہے تھے مولا سامرا جانے کے لیے، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا نے، شدید گرمی کا موسم تھا، شدت کی گرمی تھی جب مولا کو لوگ لینے کے لیے آئے تھے سامرا لے جانے کو، تو اس وقت بہت گرمی تھی، لیکن مولا نے بہت سارے سردی کے سامان نکالے، سردی کے کپڑے نکالے، اس کو اپنے ساتھ سامان سفر باندھ کر اسے رکھا، اور مولا جب وہاں سے نکلنے لگے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ مدینے کے در و دیوار کو بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ مولا مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب مدینے کی طرف مولا پلٹ کر واپس نہ آئیں گے، گویا اس حسرت کے ساتھ دیکھ کر مولا پیغام دے رہے تھے کہ شاید یہ میرا آخری سفر ہے، اب مجھے مدینہ آنا نصیب نہ ہوگا۔ بالکل 28
रजब का माहौल था जब इमाम वहाँ से गुजर रहे थे, और जो 300 लोग आए थे इमाम को लेने के लिए, उन 300 लोगों में से एक ऐसा था जो इमाम का मुहिब था, जो चाहने वाला था, जिसके दिल में इमाम की मोहब्बत थी, मारिफत थी, विलायत थी। सारे के सारे लोग हैं ना उसका मजाक उड़ाते थे, हर कदम पर, हर सफ़र पर उसका मजाक उड़ाया जाता था। और जब इमाम को लेकर लोग चले तो एक सहरा में लोगों को रुकना पड़ा, सफ़र करके थक गए थे, थोड़ा इस्तिराहत के लिए जब एक सहरा में रुके तो उस इमाम के चाहने वाले का मजाक उड़ाते हुए, देखिए मैंने अभी कहा ना इमाम कैसे नजर करम करते हैं, चाहने वालों को कभी जलील नहीं होने देते। उस चाहने वालों से लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों तुम्हारे अली, तुम्हारे पहले इमाम अली तो ये कहते थे कि हर ज़मीन से 70 मुर्दे उठाए जाएंगे, 70 जो है मुर्दे उठेंगे। ये इस सहरा में कौन है, इस सहरा में कौन दफन हुआ है, यहाँ से कौन उठेगा? और ये कहकर हंसने लगे, और हंसने के बाद फिर उन्होंने इमाम हादी का मजाक उड़ाना शुरू किया और उससे कहा कि देखो जैसे तुम्हारे पहले इमाम को कुछ नहीं पता था, पहले अली को कुछ नहीं मालूम था और कह के चले गए कि हर ज़मीन से उठाए जाएंगे, वैसे तुम्हारे इस अली को भी कुछ नहीं पता है। कैसे है ये, इतनी गर्मी का मौसम है और इतनी गर्मी में सारे सर्दी के कपड़े उठाकर लेकर ये आ गए हैं, जिनको मौसम का भी कुछ पता ना हो उनको तुम इमाम बना लेते हो। हाँ, अब ये क्या कहता, इसके पास कोई जवाब न था, मगर इमाम इसे देख रहे थे और इमाम मुस्कुराकर उससे निगाहों में ही ये कह रहे थे कि अभी इनको जवाब मिल जाएगा। और उसे भी यकीन था, देखिए मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, उसे भी यकीन था कि इन लोगों को इस मजाक का जवाब ज़रूर मिलेगा। फिर काफिला वहाँ से थोड़ी दूर आगे चला, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद देखा गया कि एक बहुत बड़ा, कहते हैं कि काफिला वहाँ थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसी सहरा में फिर से आ गया था। और जब उसी सहरा में पहुंचा तो उस सहरा में बहुत तेज बारिश हुई और बहुत तेज आंधी चलने लगी। इतनी आंधी चली, इतनी हवाएं तेज थी और इतनी बारिश थी कि लोग सर्द से कांपने लगे। इस कदर ठंडी हो गई कि लोग परेशान हो गए। अब क्या किया जाए? मौला ने हरसिमा को बुलाया, बुला के अपने जो गर्म कपड़े लाए थे वो कपड़े देने लगे, सारे लोगों को बांटा जाने लगा। हरसिमा कहता है कि जब ये कपड़े रख रहे थे तो मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि गर्मी में ये कपड़े क्यों रख रहे हैं इस तरह के सर्दी के। लेकिन जब यहाँ बारिश हुई और आंधी चली और जब लोगों को गर्म कपड़ों की ज़रूरत हुई, तब मुझे मेरे दिल ने जवाब दिया कि बेशक ऐसे ही होते हैं जिनको अल्लाह अपने इमामत का दर्जा अता करता है, बेशक यही है जिनको इमाम बनने का हक है। और उसके बाद फिर बारिश का ऐसा कहर हुआ कि वहीं पर उसके लश्कर में से कुछ अफराद मर गए। तकरीबन 70 अफराद, 50 अफराद की तादाद बताई जाती है कि जब वो दुनिया से चले गए उसी बारिश की वजह से। तो हुरैसमा ने पूछा, मौला इनका क्या किया जाए, इनका क्या किया जाए? मौला ने कहा यही इसी सहरा में दफन कर दो। उसी सहरा में उनको दफन करके जब वो आगे बढ़ा काफिला तो इमाम ने अपने चाहने वाले की तरफ मुस्कुरा कर देखा और देखकर कहा कि इन्हें जवाब दे दो कि मेरे जद अली ने भी सच कहा था कि हर जमीन से 70 अफराद कब्रों से निकलेंगे। देख ले, इस जमीन पर भी अल्लाह ने इंतजाम किया कि यहाँ से 70 अफराद कब्रों से निकलेंगे। और इनको बता दे कि हमारा इमाम जो कदम उठाता है वो हक होता है। देख ले कि मैं गर्मी में सर्दी के कपड़े क्यों लेकर आया था। बहरहाल मौला इस तरह से फिर पहुँचते हैं सामरा की सरजमीन पर। और आप सब तारीख को जानते हैं कि किस तरह से सामरा की सरजमीन पर पहुंचने के बाद इमाम पर जुल्म तशद्दुद किया गया, गरीबों के कैद खाने में रखा गया, मिस्कीनों की तरह रखा गया। और इस तरह से इमाम को अजियतें दी गई कि जब भी कोई मुलाकात करने वाला आता था, मिलने वाला आता था, तो वो मौला की हालत को देखकर गिरिया करने लगता था, मौला की हालत को देखकर वो रोने लगता था, बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसलिए कि मौला को बिल्कुल ऐसी जगह पे रखा गया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ थी, गरीब लोगों को जहाँ पे रखा गया था उस जगह पे मौला को रख दिया गया। और जहाँ पे ऐसे ही मसले थे कि खाने पीने का जहाँ सही से इंतज़ाम नहीं हुआ करता था, उस जगह पे मौला को रखा गया। और फिर मौला
مولا کو اذیت دینے کے لیے، مزید اذیت دینے کے لیے اس قید خانے کے اطراف میں ڈھول بجائے گئے، رقص کیا گیا، یعنی ڈانس کیا گیا، رقص یعنی ڈانس کیا گیا، ڈھول بجائے گئے زور زور سے. لیکن امام کو جب بھی دیکھا گیا اس قید خانے میں، امام کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ. حد یہ ہے کہ جو دربان تھا وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا ہے، اور ان کی عبادتوں کو دیکھ کر میں ان کا عاشق بن چکا ہوں، اور ان سے محبت مجھے ہو گئی ہے. یعنی کس قدر ان کی عبادتیں ہیں، کتنے خالص ہیں یہ. اور جب بھی امام کو اس قید خانے میں کوئی ملنے کے لیے آتا تھا، دیکھا جاتا تھا امام بوریے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت معمولی سے مولا کے لباس ہوا کرتے تھے. اور پھر جب کسی نے آ کر امام سے قید خانے میں ملاقات کی تھی، امام کے چاہنے والے نے، اور امام کو دیکھا تھا کہ بوریے کے کپڑے میں، بوریے کے لباس میں ہے، اور اس طرح سے بالکل خراب سی جگہ پہ مولا کو رکھا گیا ہے، تو اس نے بڑی حسرت سے مولا سے کہا، مولا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کو اس طرح سے رکھا گیا، آپ کو یہ لباس پہننے پہ مجبور کیا گیا، مولا میں کیسے برداشت کروں. تو مولا نے اپنی آنکھوں کا اشارہ کیا اپنی دائیں جانب اور کہا کہ یہاں تم دیکھو. جب اس نے مولا کی دائیں جانب دیکھا تو جانتے ہیں کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ باغات ہے، نہریں ہیں، محل ہے. ہاں، جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو مولا نے فرمایا یہ سب ہمارے اختیار میں، یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں، ہم چاہیں تو اشارہ کریں اور یہ سب ابھی ہمیں مہیا ہو جائے گا. ہمارے اختیار میں کچھ بھی ہم سے دور نہیں ہے، جدا نہیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے. لیکن ہم دنیا سے دل نہیں لگاتے، دنیا کے عیش و آرام سے دل نہیں لگاتے، ہمیں تکلیف میں رہنا پسند ہے، ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہیں. وگرنہ یہ ساری چیزیں، دنیا کی دولت ہمارے قدموں میں پڑی ہوئی ہے. اور یہی وہ مولا ہیں کہ جنہوں نے اپنے عاشقوں کو ایک پیغام دیا، بہت خوبصورت پیغام دیا. دیکھیں ان کی محبت ہمارے دل میں ہے نا، تو محبت ہمیشہ کچھ نہ کچھ تقاضا کرتی ہے. آخر میں امام کی بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک پیغام امام کا آپ کی خدمت میں دینا چاہوں گی کہ امام نے کس طرح سے اپنے عزیز کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی اپنے مومن بھائی کا، اس کی عزت کا خیال رکھنے کے لیے کیسے حکم دیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ امام ہادی قید میں تھے. دیکھیں یہ قید میں بھی ہونا تب بھی عطا کرنا جانتے ہیں، قید میں بھی یہ دیتے ہیں. ان کی سخاوت، ان کی عنایت، ان کی عطا کرنے کی ادائیں ہم سمجھ نہیں سکتے. المختصر اگر ایک جملہ کہہ دوں کہ جب بازو کٹ جائے ان کی اولاد کے، ہاں، تو یہ عطا کرنے سے دور نہیں ہٹتے اور اتنا دے دیتے ہیں کہ انسان گن نہیں پاتا. تو پھر جن کے بازو موجود ہوں وہ کس قدر عطا کریں گے ہم سمجھ نہیں سکتے. امام ہادی نے قید خانے میں رہ کر بھی عطا کیا ہے، اور آج ان سے بھیک مانگ کر جانا ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ولایت امیر المؤمنین کو اتنا سٹرونگ اور اتنا مضبوط بنا دے کہ زمانے کی گمراہی ہمیں اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹا سکے. صحیح. اب صرف اتنا کہتے ہوئے کہ مولا کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے کہ مولا قید خانے میں تھے، اور ایک چاہنے والا آتا ہے، مولا اسے دیکھتے ہیں، مولا اس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ پریشان ہے، اس کے چہرے سے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ وہ پریشان ہے. مولا اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنا زیادہ پریشان ہے. تو وہ کہتا ہے مولا قرض نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، میں ایسے مقروض ہو گیا ہوں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ میرا دم گھٹ جائے گا، میری کمر ٹوٹی جاتی ہے، قرض نے مجھے ضعیف کر دیا ہے. مولا نے پوچھا کتنا قرض ہے تیرا؟ اس نے کہا مولا 1000 درہم. جب اس نے جواب دیا کہ 1000 درہم، تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، میں تجھے ایک پرچی لکھ کر دیتا ہوں. مولا نے ایک پرچی لکھی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امام کے پاس اس کا یہ 10,000 موجود ہے، 10,000 امام نے اس کا لیا ہوا ہے اور امام کو اس کو ریٹرن کرنا ہے. مولا نے اسے دیا پرچی، اور دینے کے بعد کہا کل جب مجھے دربار میں بلایا جائے گا تو تم دربار میں آ جانا، اور دربار میں آ کر یہ پرچی سب کے سامنے دکھانا اور کہنا کہ امام پر میرا پیسہ باقی ہے.
اور مجھے امام کو واپس کرنا، یعنی امام مجھے واپس کریں گے. وہ کہتا ہے نہیں مولا میں ایسے نہیں کر سکتا، یہ تو آپ کی کس طرح سے بے حرمتی ہوگی، میں نہیں کر سکتا یہ. امام نے کہا جو میں نے کہہ دیا تجھے وہی کرنا ہے. کیا پیغام دے رہے ہیں امام کہ اگر کسی کی عزت کو بچانے کے لیے خود کی عزت کو تھوڑا سا مجروح بھی کرنا پڑے نا تب بھی کر دیں، اس کی امداد کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کی عزت کو بچانے کے لیے. کسی کی عزت کو نیلام نہ کریں بلکہ اس کسی دوسرے کی عزت کو بچانے کے لیے اگر خود کو کہیں جھکنا بھی پڑے تو جھک جائیں. یہ پیغام امام ہادی ہے. اور پھر اس کے بعد جب دوسرے دن دربار سجا تو چونکہ امام کا حکم تھا وہ آتا ہے چاہنے والا، اور آنے کے بعد سب کے سامنے وہ رقعہ نکالتا ہے، نکال کر کہتا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس میرے پیسے باقی ہیں اور مجھے ان سے لینا ہے. تو امام کہتے ہیں اس وقت تو میں کیسے دے سکتا ہوں نا، وہ بار بار تقاضا کرتا ہے. تو جب متوکل یہ دیکھتا ہے کہ اس طرح سے وہ مانگ رہا ہے تو وہ 3,000 پہنچا دیتا ہے امام تک کہ یہ آپ جو ہے اسے ریٹرن کر دینا، یہ اس طرح سے مانگ رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو امام نے اسے ایکسیپٹ کیا اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر اسے بلا کر وہ پورا کا پورا 3,000 اسے دے دیا. جب 3,000 اسے دیا تو مولا سے وہ کہتا ہے کہ مولا مجھ پر تو 1,000 کا قرض ہے، آپ مجھے 3,000 کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو 3,000 ملا ہے تو آپ 2,000 رکھ لیں، ہاں مجھے 1,000 دے دیں، بس مجھے 1,000 کی ضرورت ہے. مولا نے کہا نہیں ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم لے جاؤ، اپنا قرض ادا کر لینا، باقی جو بچے گا اس سے دنیا کے سامان کو فراہم کرنا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، ان کے لیے کچھ سامان فراہم کرنا، کچھ نعمتیں فراہم کرنا. اور اس طرح سے مولا نے قید میں رہ کر بھی اس کی مدد کی ہے، اس کی کس طرح سے اس کو عطا کیا ہے. لہٰذا جب ایسے لوگ دینے والے ہمارے پاس موجود ہیں، جب ایسی ہستیاں ہیں جو ہماری ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ہمارے حد یہ ہے کہ ہمارے خیالات کو سمجھتے ہیں، ہمارے جذبات کو سمجھتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سمجھتے ہیں، ہمارے درد کو سمجھتے ہیں، ہم دنیا سے کیوں کہیں؟ ہم ان سے مانگیں، ہم ان سے کہیں، ہم ان سے توسل کریں. ہم جب ان سے توسل کرتے ہیں یقین کریں یہ سنتے بھی ہیں اور اللہ سے ہماری درخواست بھی کرتے ہیں، اور اللہ اور ہمارے درمیان یہ ایک طرح کا ذریعہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، وسیلہ ہیں یہ، اور اللہ سے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتیں یہ دلاتے ہیں. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ معبود حقیقی ہمیں سامراء کی زیارت سے تو مشرف فرما. امام ہادی نے اپنی زندگی میں بہت سارے پیغامات دیے ہیں، ان میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ مومن کی عزت نفس کی ہمیشہ حفاظت کی جائے، مومن کی عزت کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کی جائے. لہذا اللہ میں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کر سکیں اور ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کر سکیں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند کریم ہمیں اہل بیت کی جو محبت تو نے عطا کی ہے اس محبت میں ہمیشہ اضافہ کرتے رہنا، اس کو ہمیشہ بڑھاتے رہنا ہمارے دل میں، تاکہ یہ محبت ہمارے لیے بخشش کا سامان بن سکے، یہ ولایت ہم کو نار جہنم سے بچا سکے. اور پھر تیری بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ عید کی شب ہے، بہت ساری عنایتیں برکتیں تو ہم پر کر رہا ہے، مومنین پہ لوٹا رہا ہے، ساری چیزیں تو ہمیں دے رہا ہے. تو اب تیری بارگاہ میں فریاد ہے کہ جو لوگ عرفہ میں کربلا پہنچ گئے خوش نصیب تھے، جو نہیں پہنچ سکے پروردگار انہیں عاشور میں پہنچا دینا، جو عاشور میں نہ پہنچ سکیں خدا انہیں 40 کا سفر نصیب کرنا. معبود حقیقی ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بتصدق امام زمان ہر ماں کی اولاد کو سلامت رکھنا. ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کو امام کا مجاہد بنا سکیں، ہم ان کی کنیز بننے کی سعادت حاصل کر سکیں. معبود حقیقی بس ایک ہی التجا ہے، ایک ہی دعا ہے، زندگی تو نے ایمان پر دی ہے، خاتمہ ایمان پر کرنا. دنیا میں ولایت سے نوازا ہے، آخرت میں شفاعت سے اہل بیت
نصیب فرمانا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مرحومین کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور جو بھی ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، جو بھی تذکرہ کیا گیا، جو منقبت پڑھی گئی ہے، جو تلاوت کی گئی ہے، اور اس جشن کا نذرانہ چہار معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا، خصوصاً امام ہادی کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں. اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین مومنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، اور خصوصی طور پر بانی محفل اور حاضرین محفل کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخش دے خداوند کریم. مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت کرنا. وتقبل منا انك انت السميع العليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں 14 معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں. پروردگار، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے. پروردگار عالم، یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے. ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے. ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا. جناب فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمانا. حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.